بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا۔ ارأیت، کیا دیکھا تو نے، یہ علم کے معنی میں، کیا آپ نے یہ بات جانی، آپ نے دیکھا، من اس شخص کو، اتخذ جس نے پکڑا اور بنایا، الہہ اپنا معبود، کسے، ہواہ اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنی خواہش کا پجاری بن گیا۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اور معصیتیں انجام دیتا ہے، اس میں اس کی خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان کی سعادت کی بنیاد یہی ہے کہ شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دے، کتاب و سنت کو اپنے اوپر نافذ کرے اور اپنی خواہش کو کتاب و سنت کا غلام بنائے۔ یہ ایک انسان کی سعادت، عافیت اور دونوں جہانوں کی کامیابی کی اساس ہے۔ لیکن ایک شخص اگر شریعت کو پس پش ڈال دے اور خواہشات کو مقدم کر لے اور خواہشات نفس کے اشاروں پر چل پڑے، تو گویا اس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ خواہشات کی پیروی ایک ہلاکت کا گڑھا سمجھیے۔ خواہشات کی دین میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی مجال ہے۔ سب سے محترم اور مقدس خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر قرآن پاک نے آپ کی خواہش کی بھی نفی کی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر پاکیزہ خواہش کس کی ہو سکتی؟ لیکن نہیں، دین میں نہیں چلے گی۔
ضروری ہے کہ ساری خواہشات کو دین کے تابع کیا جائے، اور ساری خواہشات کی لگام وحی الہی کے ہاتھ میں ہو۔ اور ایک انسان اگر اللہ کی وحی کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ حالانکہ معبود نہیں، یہ شرک نہیں۔ ایک بندہ اگر خواہشات نفس کی حاکمیت اپنے اوپر ڈال کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کر لے یا سودی کاروبار کر لے، شراب پی لے، زنا کر لے، تو اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ تم نے خواہشات کو معبود بنا لیا۔ نہیں، تم نے جو عمل کیا وہ خواہشات نفس کی پیروی، اور اس پیروی کو گویا معبود قرار دیا گیا، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کو اپنا معبود مت بنائیے۔ حالانکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی نہیں۔ تو بتوں کی عبادت شیطان کی تابعداری میں کرتے تھے، گویا شیطان کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری کریں تو گویا آپ نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ یہی الجھن عدی بن حاتم کے دماغ میں آئی تھی، اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، گلے میں صلیب تھی، فرمایا کہ اطرح عنک وثن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی بدبودار یہ صلیب، اس کو اتارو، پھینکو اس کو۔ مسلمان گلے میں کوئی چیز نہیں لٹکاتا، خواہ وہ تعویذ کی شکل میں ہو یا اس صلیب کی شکل میں ہو، اتارو اس کو، پھینکو۔ اس وقت آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہ مقام آ گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، یہود و نصارہ نے، اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، ان کے پجاری ہو گئے۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ ما عبدناہم، یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ تو قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو ہم نے رب بنا لیا؟ ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ فرمایا الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم، کہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہا اس کو تم نے حلال مان لیا، جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام مان لی، ایسا نہیں ہوا؟ حلال و حرام میں ان کی اتباع نہیں کی؟ ہاں، یہ تو ہوا۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ تم ان کے پیروکار بن گئے، انہوں نے جس چیز کو حلال کہا تم نے حلال مان لیا، جس چیز کو حرام کہا تم نے حرام مان لیا، یہ ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح اگر نفس کی خواہشات کے غلام بن جائیں آپ، جو یہ خواہشات آپ کو دیں، جس راہ پر آپ کو چلائیں آپ چلتے جائیں، اور نفس کی خواہشات کی حکمرانی اپنے اوپر قائم کر لیں، تو گویا آپ نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ ایک تغلید ہے، ایک سختی، ایک سخت لہجے میں ڈانٹ کا انداز کہ تم ہر بات مانتے ہو خواہشات نفس کی، کیا تمہارا معبود ہے؟
گویا تم نے معبود بنا لیا. تو ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا پیروکار بن گیا، اس کی حاکمیت اپنے اوپر قائم کر لی، ہر سیاہ و سفید کو مانتا گیا. ایسا مانتا گیا گویا یہ خواہش نفس اس کی معبود ہے. یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے، مسئلے میں ہیبت پیدا کرنا مقصود ہے. آپ نے اللہ کی وحی ان تک پہنچائی، اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنا فریضہ انجام دے چکے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر اس طرح مسلط نہیں ہیں کہ ان کو ضرور آپ دین حق میں داخل کریں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے. وعین الحساب، ہمارا کام حساب لینا ہے. ہدایت کے قابل کون ہے کون نہیں یہ ہمارا کام ہے. ہدایت دینے والے ہم ہیں، گمراہ کرنے والے ہم ہیں. تو فرمایا کہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس پر ذمہ دار ہوگا؟ ایک شخص نفس کی خواہشات کا اسیر بن گیا، خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو اس کا ذمہ آپ پر ہے کیا؟ آپ نے تو کھول کھول کے آیات بینات پہنچا دیں، حق واضح کر دیا. قبول کرنا اور نہ کرنا اس کا کام ہے، اور ہدایت دینا یا نہ دینا ہمارا کام. آپ بری ذمہ ہے، آپ کا کام پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا. تو خواہشات نفس کی حکمرانی بہت بڑا جرم ہے. شریعت کو حاکم بناؤ، کتاب و سنت کو، وحی الہی کو. فرمانا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. عقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنا احتساب کرتا رہے، خود اپنا حساب لے، اور اس کے نتیجے میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. اس تعلق سے قرآن و حدیث میں تشنگی نہیں ہے، بڑی سیرابی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی کامیابی کے سارے راستے بیان کر دی. ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت، ہر وہ مسئلہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہو وہ میں نے بیان کر دی. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، اپنا احتساب کرتے رہو اور پھر شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر کے عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. یہ کامیابی کا راستہ ہے. بل عاجز، اور اس کے مقابلے میں عاجز، تھکا ہوا انسان، ترس کھائے جانے کے قابل، کمزور ترین بندہ، رحم کے قابل کون ہے؟ من اتبع نفسہ و ہواہ، جو نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے. کتاب و سنت کی حاکمیت کی بجائے اپنے اوپر خواہشات نفس کی حاکمیت قائم کر لیتا. یہ تھکا ہوا انسان، چاہے دنیا کے خزانوں کا مالک ہو، مگر ترس کھائے جانے کے قابل ہے. اور ساتھ جرم کیا ہے اس کا؟ وتمنى علی اللہ، اللہ پر تمنائیں قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. جو مولویوں نے دین میں شدتیں اور سختیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، حالانکہ خود نفس کی خواہشات کا اسیر ہے. یہ بڑا جرم ہے. اس لیے قرآن نے ہر معصیت کو
جس کا ارتکاب آپ کرتے ہیں کیا قرار دیا؟ گویا آپ نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ بہتر یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں؟ آپ کی مزاج میں یہ خلجان اور یہ تنگی بھی ہدایت نہیں قبول کر رہے، خواہشات نفس کے اسیر بنے بیٹھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر لوگ، یہ کفار قریش، سنتے یا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سننے والے سمجھنے والے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، قبول نہیں کرتے؟ نہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ مگر چوپاؤں کے مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی گمراہ، چوپاؤں سے بھی گمراہ۔ چوپائے گو مکلف نہیں ہیں مگر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، عقل نہیں ان کے پاس، شعور نہیں ان کے پاس، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر حجر و شجر، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اپنی زبان میں ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی۔ یہ لوگ شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے اندر سمع بھی ہے، بصر بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن قبول حق کا مادہ نہیں، نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں۔ پھر یہ چوپاؤں جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ایک مقام پر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، آؤ تم کو بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کون ہے، سب سے بدتر جانور کون ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کتے کا ذکر ہو، خنزیر ہو، سور، ہو سکتا ہے وہ گٹر میں چلنے والے کیڑے ہوں غلاظت کے ڈھیر کے ساتھ، ان کا تصور آ رہا ہے؟ نہیں، سب سے بدترین جانور وہ انسان ہے جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا، توحید کو قبول نہیں کرتا۔ اولئک شر، ہم شر البریہ، یہ مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو جو لوگ نفس کی خواہش کے پیروکار ہیں، چوپاؤں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ قرآن میں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، گونگے بہرے بنے بیٹھے۔ یہ فرمایا کہ سب سے بدترین جانور، اس سے بدتر کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک انسان کے شرف کا مدار کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی کو اپنا حاکم بنا لے اور تسلیم کر لے، اللہ رب العزت کی شریعت کے سامنے جھک جائے۔ مگر یہ لوگ، ان کا کردار وحی الہی کو ماننے کی بجائے نفس کی خواہشات کے تابع بن چکے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھتے اور سنتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، شعور رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپاؤں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ چوپاؤں سے بدتر اس لیے کہ چوپائے بھی اللہ کی توحید کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح بجا لاتے ہیں۔
جس کے بہت سے مظاہر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے، لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور لقمے سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی. لقمہ جس کو کھا لیا جائے گا اللہ کی تسبیح اور اس کی عبادت کے مقام کو جانتا اور پہچانتا ہے. تو ہر مخلوق اللہ کی وحی کی تابع، ہر انسان تابع نہیں، بہت سے کم لوگ تابع ہیں، زیادہ لوگ منحرف، دین کے باغی، توحید سے باغی اور خواہشات نفس کے اسیر بن چکے ہیں. اللہ تعالی ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کی شریعت کے تابع بنے، شریعت کے اسیر بنے، اس کی وحی کے اسیر بنے اور کتاب و سنت کی حکمرانی اپنے اوپر قائم کریں. یہ نسخہ ہدایت ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، میری اتباع کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ میری اتباع تم کو اللہ سے جوڑ بھی دے گی اور اللہ کا محبوب بھی بنا دے گی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. رسول کی اطاعت فریضہ بھی ہے، اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی رسول کی اطاعت سے. تو اللہ تعالی ہمیں اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آج طبیعت کچھ ساتھ نہیں دے رہی، یہیں ہم اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.